الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيون لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی آواز صاف؟ جب نہیں آئے تو بول رہا. جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. ایک زمانہ تھا کہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں بھی خدا ہوں. جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. فرعون کو ہم لوگ خدا کہہ سکتے کیا؟ کہہ سکتے کیا؟ نہیں. جو ہو دجال میں اس کو نبی کہہ دوں یہ مشکل ہے. فرعون کو خدا نہیں کہہ سکتے، دجال کو نبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب دجال آئے گا تو وہ بھی یہ بولے گا میں نبی ہوں. تو جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں اس کو نبی کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے سولی پر لٹکا دو، زنجیریں پہنا دو، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. چور اور ڈاکو آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب چور ہے، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، راستہ صحیح بتا کر اس راستے میں لے جا کر لوٹ لیتا ہے، تو اس کو کوئی آدمی بول سکتا ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا. وہ رہنما نہیں ہے بلکہ وہ راہزن ہے، چور ہے، ڈاکو ہے. تو پورا ختم نبوت یہ 4 لائنیں ہیں کہ میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. ہم ہر اس شخص کو ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے، اور یہ تاج کس نے پہنایا؟ اللہ نے پہنایا. میرے ساتھ آپ بولتے رہیں، میں وہ مول صاحب نہیں ہوں آئے چلے گئے بول کے سامنے والوں کو معلوم نہیں ہے. میرے ساتھ بولتے رہیں آپ. میں ٹی وی میں نہیں آ رہا. ٹی وی میں کیسے آتے لوگ اور ٹی وی دیکھتے خاموش؟ تو میں ٹی وی کا مول صاحب نہیں ہوں، میں ریئل میں ہوں، حقیقت ہوں، تمہارے سامنے ہوں. ختم نبوت کس کا تاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے. اور یہ تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. نبی کیوں آتے ہیں؟ اللہ کا تعارف کرانے. نبی کیوں آتے ہیں؟ اللہ کا تعارف کرانے. اب آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں، پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. میں ہوں تو میرا تعارف یہاں بیٹھے سے لوگ کرا سکتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھے سے لوگ نہیں کرا سکتے میرا تعارف. ان کو معلوم نہیں ہے کون، میرا نام نہیں معلوم، گاؤں نہیں معلوم، بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. تو نبی اللہ کا تعارف کرانے آتے ہیں. تو جو آدمی اللہ کا تعارف کرائے گا وہ اللہ کی مرضی سے آئے گا، ہماری مرضی سے آئے گا. کس کی مرضی سے آئے گا؟ اللہ کی مرضی سے آئے گا. تو حضور کس کی مرضی سے نبی بنے؟ اللہ کی مرضی سے. حضور کو آخری نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. تو جو آدمی اللہ کا تعارف کرائے گا وہ اللہ کی مرضی سے آئے گا، دوسرے کی مرضی سے نہیں. دنیا کے اندر بہت سارے عہدے ہیں، پی ایم ہے، سی ایم ہے، ایم ایل اے ہے، کارپوریٹر ہے، یہ وہ سب ہے، سب آپ کے سامنے.
لیکن دو عہدے ایسے ہیں، دو منصب ایسے ہیں، دو کرسی ایسی ہیں جو اب ختم ہو گئے، وہ دو عہدے کے دو منصب کے دروازے بند ہو گئے، ایک نبوت، دوسرا صحابی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ صحابی بننے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، نبی نہیں تو کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو یہ وہ دو دروازے ہیں جو بند ہو چکے ہیں، بالکل بند۔ اب جو ان دروازوں کو کھولے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ سب سے پہلے تو حضور کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دو باتیں مان لیں، آپ دو باتیں آپ مان لیں، اس خطے کے آپ نبی، اس خطے کا میں نبی۔ یمن کا تھا، اس خطے کے آپ نبی، اس خطے کا میں نبی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک زندہ آپ نبی، آپ کی وفات کے بعد میں نبی۔ کیا حضور نے تسلیم کیا؟ تسلیم نہیں کیا حضور نے تسلیم نہیں کیا۔ اب اس کے ماننے والے 70,000 لوگ ہو گئے۔ کتنے لوگ؟ 70,000۔ حضور کی وفات کے بعد ابوبکر نے حکم دیا اس کو قتل کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے، قربان جائے بلال حبشی پر۔ اس کو قتل کرنے والے کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کو قتل کرنے کے بعد کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ میں نے حضور کے چچا کو معاذ اللہ ان کو قتل کیا تھا، میں آج میں اس کو قتل کر کے میں نے وہ بدلہ پورا کر لیا ہے۔ اس کو ماننے والے کتنے تھے؟ صرف 70,000۔ آج جو ہے غلام احمد قادیانی ہے، ایک شخص جس نے دعویٰ کیا 1901 میں، 1908 میں مر گیا، اس کے ماننے والے 2 کروڑ لوگ ہیں۔ کہاں 70,000، کہاں 2 کروڑ؟ کون سا زیادہ ہے بھائی؟ کون سا زیادہ ہے؟ 2 کروڑ زیادہ ہے۔ یہاں 70,000 روپے ملے تو پلاٹ بھی نہیں آتی، 2 کروڑ آئے تو زندگی سکڑ۔ تو اس کے 2 کروڑ ماننے والے لوگ ہیں، اس میں سے 2 لاکھ تو ہندوستان کے اندر ماننے والے ہیں۔ تو جس آدمی کے ماننے والے 2 کروڑ لوگ ہیں اور پوری دنیا میں ان کی 16,000 مسجدیں ہیں، 6,000 اسکول ہیں، 16,000 مسجدیں، بتاؤ 6,000 اسکول ہیں، ان کے اپنے اسکول ہیں، اپنی مسجد، ان کا سب کچھ اپنا ہے، وہ کسی کو نہیں مانتے، نہ دوسروں کے اسکول میں پڑھاتے، وہ اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں پڑھاتے، کیونکہ ان کو وہ چیزیں سکھانا ہے۔ تو جو اپنے ان کا بچہ خود کے اسکول میں پڑھے گا تو ساری باتیں سیکھ سکتا ہے۔ 2 کروڑ لوگ ماننے والے ہیں اس کے، لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اس لیے میں شیئر کرتا ہوں، سنیں آپ غور سے، اس کو یاد کر کے دل پر لکھ لیں۔ زبان و قلب سے لگا نعرہ ختم نبوت کا، آپ نے سنا بھی ہو گئے، زبان و قلب سے لگا نعرہ ختم نبوت کا، نبی کا جو ہے دیوانہ یہ گن تو وہ گائے گا، نبی کا جو ہے دیوانہ یہ گن تو وہ گائے گا۔ جو نبی کا دیوانہ ہے وہ نبی کو آخری نبی مانے گا، چاہے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ وہ قادیانی کیا سمجھتا ہے کہ ساری دنیا پر چھا جائے گا، وہ قادیانی کیا سمجھتا ہے کہ ساری دنیا پر چھا جائے گا۔ وہ مرزائی سن لے، وہ مرزائی سن لے، کیا شعر ہے، وہ مرزائی سن لے، وہ کیا اس کا باپ بھی مانے گا عقیدہ ختم نبوت کا۔ انشاءاللہ جب تک یہ علماء زندہ ہیں اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیوٹی لگائی ہے، انشاءاللہ ہماری آخری سانس تک ہمارے سامنے تو کوئی یہ بول نہیں سکتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس کے واسطے ہمیں سب کچھ کرنا بھی ہے، کچھ کرنا بھی ہے۔ اس کے دور میں وہ آدمی تھا تو اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ اس کے دور کے عالم ہیں کون؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب انہوں نے ایک دن ان کے پاس گئے، ظالم کے پاس، اسے کہا کہ چلو وہ مینار کے پاس، اگر تو نبی ہے تو پہلے سے اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ مینار پہ آئیں گے نا، تو تیرے پاس یہاں کوئی مینار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے مینار بنا دیتے ہیں۔ رات کے رات مینار بنا دیا، صبح آیا اللہ شاہ بخاری دیکھو تو مینار بنا دیا، ارے بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ کہا کہ چلو وہ اوپر جائیں گے دونوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اوپر دونوں جائیں گے، دونوں کو دیں گے، جو بچ جائے وہ حق پر ہے۔ وہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اس کو معلوم تھا میں نبی نہیں، اس کو معلوم تھا میں نبی نہیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چڑھنے کے اوپر باتیں کر کر وہ چڑھ جاتا تو عطا اللہ شاہ بخاری قربان جاؤ اس بات پر کیا کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اوپر جا کے اس کے ساتھ کودتا، اگر وہ میرے ساتھ اوپر چلا جاتا تو اس کو اوپر سے میں دھکا دے دیتا،
بات ختم. اور پھر اللہ نے کیا قبول فرمایا. عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ عمرے پر گئے. پہلے لوگ مدینے جاتے تھے اس لیے کہ اب مجھے دوبارہ آنا نہیں ہے ہندوستان. وہ پڑوسی ملک کے تھے تو وہاں سے چلے گئے کیونکہ عطا اللہ شاہ بخاری پارٹیشن کے بعد پڑوسی ملک چلے گئے تھے. اب وہ آتا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ مدینے چلے گئے عمرہ کرے. اس کے بعد ارادہ کر لیا اب مجھے یہیں رہنا ہے, یہیں مرنا ہے, یہیں رہنا ہے, یہاں سے واپس آنا نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے یہاں بھیجا ہے. ایک اس میں سے خواجہ غریب نواز 50 سال کی عمر گزار کر چلے گئے کہ اب مجھے آنا نہیں ہے واپس, لیکن اللہ نے بھیجا کہ تم ہندوستان جاؤ دین کا کام کرو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے مدینے, اب مجھے آنا نہیں ہے لیکن اللہ نے بھیجا دین کا کام کیا لیا آپ سب کے سامنے ہے. اسی طرح عبداللہ درخواست بھی چلے گئے کہ اب مجھے واپس اپنے وطن واپس نہیں لوٹنا ہے, یہیں رہنا ہے, یہیں مرنا ہے. عمرہ کر لیے, فارغ ہوئے, روضہ مبارک کے سامنے سو گئے. وہ زمانہ تھا, وہ زمانے میں اتنا رش نہیں تھا, اب تو زیادہ رش ہے, اب تو نہیں سو سکتے آپ وہاں پر. روضہ مبارک کے سامنے سو گئے تو رات کو خواب میں حضور آ گئے. کون آ گئے خواب میں؟ حضور آ گئے. یا ہمارا ایسا جو ہے کیا بتائیں, بد نصیبی ہے ہماری ایسی کہ باپ تو مرے 50 سال ہو گئے کبھی باپ خواب میں نہیں آتے ہیں, تو حضور کہاں سے آئیں گے. لیکن قربان جائے مفتی تقی العثمانی, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمہیں حضور کی زیارت کیسا کرنا ہے. اب چاہتے ہیں آپ حضور, وہ بتا دو. اب بات آ گئی تو میرے زمانے پر حضور کو کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے, یہ خوش قسمت. ہمارے استاد فرماتے تھے جس وقت میں ہم پڑھتے تھے, ہمارے استاد فرماتے تھے کہ انعام تو جب تک اپنے آپ کو مومن, یہ کوئی وہ نہیں حدیث نہیں ہے, ان کی بات ہے ہمارے استاد کی. انہوں نے کہا کہ انعام جب تک تو اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھنا جب تک خواب میں تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے. تو مفتی تقی العثمانی صاحب نے فرمایا کہ کوئی آدمی حضور کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ شب جمعہ, کل جمعہ آج کی رات, اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے, یعنی جمعرات آج ختم ہوگی, صبح میں جمعہ شروع ہوگا. تو جمعے کی رات عشاء کی نماز پڑھے 2 رکعت صلاۃ الحاجت, اس ارادے سے کہ میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, پہلی رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سو جائے. انشاءاللہ 4 جمعے پورے نہیں ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی. چھوٹا سا عمل ہے, کوئی زیادہ بڑا نہیں, لیکن حضور کو دیکھنا بڑی قسمت ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ حضور کی پہچانیں گے کیسے؟ حضور کو پہچاننے کی ضرورت نہیں. اب ہمارے والد صاحب ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, کسی کے بھی والد صاحب ہیں, اور سامنے 1 کروڑ کا مجمع ہے, تو آپ پہچاننے کے والد صاحب کو اب آپ یہاں کیسے؟ اچانک سے کوئی آدمی ممبئی کے ہے, یہاں آئے کمانے کے لیے, اب باہر گئے تو ان کے والد صاحب دکھ گئے, پہچانتے نہیں پہچانتے, آپ یہاں کیسے؟ تو حضور کو بھی ایسے پہچان لیتا ہے, حضور آپ, حضور آپ. ایسا ہے حضور کا معاملہ. کوئی بھی آدمی اپنے باپ کا چہرہ نہیں بھول سکتا ہے, اسی لیے حضور کا چہرہ بھی نہیں بھول سکتا, کیونکہ دیکھا نہیں ہے کبھی, لیکن حضور کا چہرہ بھول نہیں سکتے. اب روضہ مبارک کے سامنے شروع ہوئے, حضور خواب میں آ گئے. حضور نے کہا کیوں آئے یہاں پر؟ کہا کہ رسول اللہ میں تو یہاں مرنے آیا ہوں بس. کہا کہ یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے. کیا کہا؟ یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم جاؤ اور وہاں جا کر میرا ایک بیٹا ہے اس کو سلام بولنا. وہاں جا کر میرا ایک بیٹا ہے اس کو سلام بولنا اور اس سے بولنا کہ میں خوش ہوں اس کے کام سے. اور بڑا حیران ہوئے, خان میں آنکھ کھل گئی, لیکن پوچھے نہیں وہ کون ہے. دوسرے دن پھر خواب آیا تو حضور نے پھر فرمایا گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ رسول اللہ چلا جاتا میں, لیکن مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ کون ہے. تو حضور نے بتایا کہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری میرا بیٹا ہے, اور اس کو جا کر سلام بولنا, اس کو بولنا جو تم کام کرو اس کام پر میں خوش ہوں, اس کام پر میں خوش ہوں. اور انہوں نے پھر یہاں آنے کے بعد خواب دیکھا, آگے آ کے بتایا تو بڑے خوش ہوئے, رونے لگے. ہمیں تو کوئی بتائے, جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے ایسا ان کا ایمان تھا, یقین کرتے تھے. تو آنے کے بعد پھر سے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کے سرانے پر حضرت حسین احمد مدنی, حضرت مولانا حسین احمد مدنی بیٹھے ہوئے ہیں سرانے پر, اور پاؤں مبارک کے پاس عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور نے اپنا پیر یہاں رکھا ہوا ہے ان کے کاندھے پر, اور وہ عطا اللہ شاہ بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کو ایسا چاٹ رہے ہیں, زبان سے چاٹ رہے ہیں, زبان سے چاٹ رہے ہیں. اب صبح میں آنکھ کھلی, آئے عطا اللہ شاہ بخاری کو بتایا کہ اس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کہ آپ اس خواب کو اس طرح نہ بتائیں, آپ اس خواب کو اس طرح بتائیں کہ میں کتے کی طرح حضور کے تلوے کو چاٹ رہا تھا, میں کتے کی طرح حضور کے تلوے کو چاٹ رہا تھا. اور پھر جاتے
جہاں بھی جلسے میں جاتے ہیں بتاتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حضور کے تلوے کو، حضور کے پاؤں مبارک کو کتے کی طرح چاٹ رہا تھا، میں وہ کتا ہوں حضور کا۔ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کیوں ہوا یہ سب۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا انتقال ہوا، وفات ہوئی۔ اس زمانے میں کوئی فون کا زمانہ نہیں تھا، یا اس زمانے میں کوئی نیوز کا زمانہ نہیں تھا، نیوز چلا دیں گے فلاں صاحب کی وفات ہو گئی۔ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کا کہا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رکے مجھے آپ سے بات کرنا ہے، ایک زمانہ ہو گیا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا نہیں، اتنے دن ہو گئے، میں آپ کو دیکھنے کی تمنا اتنے دن سے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات سنیں۔ کہا کہ نہیں، آج مجھے بات سنا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے حیران ہوئے، خواب میں آپ کے بیٹا کون ہے؟ استقبال مطلب سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ آج تمہیں پتہ نہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کی وفات ہو گئی ہے، آج وہ میرے پاس آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جنت کے دروازے پہ آئے، مجھے جنت کے دروازے پہ پھر اس کا استقبال کرنا ہے۔ آنکھ کھلی تو صبح میں جب معلوم کیا تو دیکھا کہ اسی دن، معلوم کرنے میں ایک جو ہے مہینہ لگ گیا، کیونکہ اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا۔ تو جب معلوم کیا تو معلوم ہوا 1 مہینے کے بعد، جس دن میں نے خواب میں دیکھا تھا اسی دن عطا اللہ شاہ بخاری کی وفات ہوئی تھی۔ یہ ختم نبوت کے کام کرنے پر فضیلت ہے، جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو۔ حضرت مولانا وسائے رحمۃ اللہ علیہ، اتنے واقعات ہیں، وہ واقعات بتا پوری رات گزر جاتی ہے۔ حضرت مولانا وسائے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں، خطبات ختم نبوت، ایسی موٹی جلد ہے ایک ہی، کتابیں لکھی ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 مرتبہ خواب میں دیکھا، اور یہ سارے خواب کس کو آ رہے ہیں؟ جو ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے خواب کس کو آ رہے ہیں؟ کس کو آ رہے ہیں؟ ختم نبوت پر کام کرنے والوں کے لیے یہ سارے خواب آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا وسائے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب میں کتنی مرتبہ ہے حضور؟ 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو انہوں نے ہر مرتبہ حضور سے یہ پوچھا، کوئی خوشخبری، آپ کچھ بتا دیں، کوئی نصیحت کر دیں، آپ کی کوئی نصیحت۔ تو حضور نے ہر مرتبہ ایک ہی بات بتائی، یہ باتیں ہم اپنے دل پر لکھ لیں۔ حضور نے ہر مرتبہ کیا بتایا؟ ایک ہی بات کیا بتایا کہ تم یہ اعلان کر دو۔ 1000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولتے تو بہت بڑی بات ہے، یا حضور نے 1000 مرتبہ بولا کیا کہ تم اعلان کر دو، جو بھی ختم نبوت پر کام کرے گا مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے قیامت کے دن، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے۔ اب یہ بار بار جو اعلانات کیے جاتے ہیں، بار بار بتائے جاتے ہیں آؤ 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 ختم نبوت کو، یہ اس لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنی نجات کے لیے آنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جائے گا تو اکیلے جنت میں جائے گا، اگر کوئی آدمی حضور کی شفاعت کی بنا پر جنت میں جائے گا تو حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور جنت میں جانے میں اکیلے میں مزہ نہیں ہے بھائی، اکیلے میں مزہ ہے؟ اکیلے میں مزہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی آدمی گھر میں اکیلا رہ رہا ہے، اس کو کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے تو خوش رہ رہا ہے، کیا زندگی ہے اس کی۔ اس لیے ہر عمل پر ثواب ہے، نماز پڑھو گے ثواب ہے، قرآن پڑھو گے ثواب ہے، ذکر کرو گے ثواب ہے، زکوٰۃ کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے ثواب ہے، حج کرو گے ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ختم نبوت پر کام کرے گا، اس پر 1 نہیں 3 ہے، سعادت ہے، نجات ہے، بخشش ہے۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوگی، کسی نے دیکھا جنت میں، پوچھا حضرت آپ جنت میں کس طرح؟ کہ کہا وہ تھے کہ جنہوں نے قادیانیوں سے مقابلہ کیا، ان سے مناظرہ کیا، ان کے سامنے تقریریں کی، ان کے علاقے میں جا کر تقریریں کی، ختم نبوت کے دفاع ختم نبوت کے لیے انہوں نے بیان کیے۔ تو جب وفات ہو گئی، وفات کے بعد اللہ کے سامنے آئے حساب و کتاب کے لیے، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا، تو پلڑا جھکا نہیں، پلڑا وہ میزان میں اندر جھکا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے قادیانی کے خلاف جو انہوں نے تقریریں کی ہیں، جو ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں، جو انہوں نے دلیلیں دی ہیں، ان کو رکھا جائے۔ ان کو جب رکھا تو پلڑا جھک گیا، کہا تو جنت میں جاؤ۔ کوئی پیسے خرچ نہیں کیے، کوئی وہ نہیں کیا، لیکن ختم نبوت کے دفاع ختم نبوت کے لیے اور قادیانیوں کے خلاف جو تقریریں کی، انہیں تقریروں کو انہیں دلائل کو وزن کیا گیا، پلڑا جھک گیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی بنا پر جنت میں داخل فرما دیا۔ تو ہمیں ختم نبوت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم شامل تو ہو سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب آیت نازل فرمائی قرآن میں. جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نبی ہے اور سامنے بیٹا بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے، والد صاحب بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے. ابراہیم نبی، ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی. لیکن یوسف علیہ السلام کے بیٹے نبی نہیں ہیں، ان کی اولاد نبی نہیں ہے. چلو یہ بھی میرے اب ذہن میں آ گئی بات، وہی بتا دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام، اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اسحاق علیہ السلام ساری دنیا کو معلوم ہے، قرآن میں ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ساری دنیا کو معلوم ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. لیکن یوسف علیہ السلام کا ایسا قصہ، ایسا جو ہے بڑا واقعہ جو قرآن میں پوری سورہ یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی، پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ نہیں ہے؟ میرے ذہن میں سوال تو ہوتا ہے نا. ہم لوگ بھی جب پڑھتے تو سوال تھا لیکن کبھی ملا نہیں جواب. لیکن جب پیر صاحب کی وفات ہوئی، مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی وفات ہوئی، تو مولانا ابراہیم اشبلی نے ان کی کتاب کا اعلان کیا، با ادب با نصیب یہ کتاب پڑھیں. تو وہ کتاب 3 دن میں پڑھ ڈالا میں. جب اس کتاب کو میں نے پڑھا تو اس میں مجھے اس سوال کا جواب ملا. 10 سال سے اس سوال کے جواب کی تلاش میں تھا کہ اس سوال کا جواب مجھے مل رہا نہیں ہے. لیکن جب میں نے وہ کتاب پڑھی با ادب با نصیب، تو مجھے اس دن اس سوال کا جواب ملا کہ کیا وجہ ہے. پیر صاحب نے لکھا ہے اس سوال کا جواب، کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اولاد کا تذکرہ نہیں ہے؟ کوئی کچھ تو وجہ ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے. کیا بن گئے تھے؟ بادشاہ. معلوم ہے نہیں؟ بادشاہ بن گئے. جب بادشاہ بن گئے تو وہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد واقعہ یوں ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام مل گئے. ان کی بینائی چلی گئی تھی اپنے بیٹے کے غم میں، بینائی واپس آ گئی، مل گئے، ملاقات ہو گئی، آگے ایک ساتھ رہنے لگے پوری فیملی. اب اس کے بعد کیا واقعہ ہے؟ پوری فیملی ایک ساتھ رہنے لگی تو یعقوب علیہ السلام ان کی دربار میں آئے. یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب. بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، والد صاحب آ رہے ہیں. وہ ظالم اولاد جو باپ کی قدر نہیں کرتے، وہ سنے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے. جب میں نے پڑھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. کیا عجیب واقعہ ہے. یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں دربار میں. وہ کوئی چھوٹا گھر نہیں ہے، محل ہے. وہ بادشاہ ہیں. وہ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ کسی ایک خطے کے بادشاہ نہیں ہے، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں. نہیں تو آدھی دنیا کے بادشاہ وہ ایسے رہتے تھے. وہ بادشاہ ہیں، اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے محل میں. یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں. بازو میں جو کرسی ہے یعقوب علیہ السلام کی کرسی ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کی کرسی ہے، یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی کرسی ہے. سمجھے آپ؟ یہ اشارہ میں آپ کو سمجھ میں آئے گی ساری بات. یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، آ کے بیٹھ گئے. اب آ کر بیٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف کے بھی بیٹے ہوتے اور ان کو میں نبی بناتا. کیونکہ آپ کا جو واقعہ ہے عجیب واقعہ ہے. آپ کی جو زلیخا سے بچنا ہے کتنا خطرناک واقعہ ہے. یہاں تو ہم لوگ پھر رہے گلی شاید کوئی مل جائے، بس ایک بار مل جانا، اس کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں. وہاں دعوت دی جا رہی ہے اور سامنے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے. لیکن جب بھاگے تو اللہ نے دروازے کو کھول دیا. پھر جیل میں گئے، 7 سال جیل میں گزارے. پھر وہاں سے جو ہے کیسا پورا ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ مقصد نہیں ہے. دیکھیں یعقوب علیہ السلام آئے، آ کر بیٹھ گئے. یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آپ کی اولاد کو نبی بنائیں گے، آپ کی اولاد کو نبی بنائیں گے، لیکن اب آپ کی اولاد نبی نہیں بنیں گے. حیران ہو گئی، یہ کیسا ہوتا؟ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد سے نبوت کو چھین لیا؟ یہاں ایک پوری پیڑھی ہے، پورا خاندان ہے، لیکن آگے نبی کوئی بھی نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کے والد صاحب آ رہے تھے تو آپ کو اٹھنا چاہیے تھا ان کے ادب کے لیے. آپ نہیں اٹھے، آپ ان کے ادب کے لیے نہیں اٹھے، اس لیے ہم نے آپ کی اولاد سے نبوت کو چھین لیا. سمجھ میں آیا؟ ان کی اولاد میں آپ کو ملے گا نہیں کون ان کی اولاد ہے. نہ اولاد کے نام ہے، نہ اولاد کوئی نبی ہے. کچھ یعنی ساری زندگی باپ کے وفادار بن کر رہے، ساری زندگی باپ کے وفادار ہیں، لیکن باپ کے ادب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نبوت کو چھین لیا. تو وہ اولاد بھی ذرا ذہن میں رکھیں.
جو اپنے والدین کی قدر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نبی ہے، لیکن نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد سے نبوت کو چھین لیا ہے۔ تو اب وہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ عجیب آیت ہے۔ یہاں پر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نزے کی حالت میں۔ نزے کی حالت بولے تو آخری حالت ہے، اس کے بعد اب وفات پانے والے ہیں۔ تو اپنی وفات سے پہلے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، 12 کے 12 بیٹوں کو بلایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، نبی بن گئے، بادشاہ بننے کے بعد وہ بھائی آئے 11، انہوں نے معافی مانگی تو معافی مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نبی بنا دیا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے، لیکن ہے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا دیا۔ بالفرض محال اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہے اور ان کے اطراف میں ان کے 12 بیٹے ہوئے ہیں، 12 کے 12 نبی ہیں، 12 کے 12 نبی ہیں۔ اب نبی سے پوچھ رہا ہے، حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے بچوں کی فکر، اپنی اولاد کی فکر کیا ہے کہ بچوں سے پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تم یہ بتاؤ کہ تم میری بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال بنتا نہیں تھا کیونکہ وہ نبی ہے۔ ایک نبی سے یہ کیسے پوچھ سکتا ہے؟ بھئی ایک والد صاحب ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، پابندی سے ہے، حافظ قرآن ہے، سب کچھ ہے، میرے سامنے کبھی زندگی میں نماز چھوڑا نہیں ہے، لہٰذا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میری بات کس کی عبادت کرے گا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے بھی کہا ابراہیم و اسحاق و اسماعیل۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ، ہمارے دادا جو ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہم ان کے رب کی عبادت کریں گے۔ جس رب کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے ہمارے پردادا، اور ہمارے دادا اسحاق علیہ السلام جس رب کی عبادت کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام جس رب کی عبادت کرتے تھے، ہمیں بھی اسی رب کی عبادت کرنا ہے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے۔ اب آپ دیکھیں وہ نبی ہیں، نبی سوال کر رہے ہیں، اور ایک ہم نے کبھی اپنے بچوں سے سوال نہیں کیا۔ اب ہمارے گھر میں کون سی باتیں ہوتی ہیں، کون سی مووی ریلیز ہونے والی ہے، اب کون سی مووی نہیں آنے والی ہے، کون سا گانا آنے والا ہے، وہ ایپیسوڈ آنے والا ہے، وہ سیریل اب آنے والا ہے، وہ سیریل اب آ رہا ہے، یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ ورنہ شام کو بچہ آیا تو پوچھ رہے کہ کتنا پیسہ کما کر لایا، کتنا پیسہ کما لیا ہے، ہم نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا ہی نہیں۔ اس لیے آخر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ بولتا ہے میں نبی ہوں، ابھی نے مان لیتا وہ نبی، حالانکہ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نبی نے خود کہا ہے نہیں میں نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، صحیفے نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، اس کے بعد ایسا ہوا۔ مامون رشید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہارون رشید کے بیٹے ہیں، ان کے زمانے میں کسی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اب وہ تو مسلمان تھے، اللہ والے تھے، تو مامون رشید نے بلا لیا، اس کو بلا کر لے کے آؤ، جو نبوت کا دعویٰ کرا اس کو بلاؤ۔ اب اس کو بلایا کہ کہا بھئی تو نبی ہے؟ ہاں کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ کہا کہ دلیل دے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے دلیل مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 دلیل بتائی۔ کیا؟ ایک تو عصا بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عصا دیا ہے، یہ سانپ بھی بنتا ہے، یہ بڑا بھی ہوتا ہے، یہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ رسی بھی بنتی ہے، اس سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ عصا ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ یہ دیا کہ وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، ایسا بند کرتے تھے، ہاتھ کو ایسا باہر کرتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، جیسا کہ سورج روشن ہو جاتا دن میں، ایسا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ تو مامون رشید نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے دلیل مانگی، میں بھی تجھ سے دلیل مانگوں، دلیل دے تو نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اور وہ بڑا ظالم، بڑا ہوشیار تھا وہ، کیونکہ ایسے لوگوں کو ہوشیاری بہت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے دلیل مانگی، فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں، فرعون نے کہا میں خدا ہوں، اس لیے تو بھی خدائی کا دعویٰ کر تو میں دلیل دوں گا، ورنہ دلیل نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ باز آنے والے نہیں، اس کو لے کر جاؤ مطبخ میں، دبا کے اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہاں باورچی خانے میں لے کر چلے گئے، کھانا بنتا تھا، اس کو 10 دن کھانا کھلا رہے۔ اب 15-20 دن ہو گئے، موٹا تازہ ہو گیا کھانا کھا کر، 15-20 دن ہو گئے تو بلایا، بھائی اس کو بلا کر لے کر آ۔ وہ آیا، اس سے کہا کہ اب کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کہا ہاں ہاں ایک ہی وحی، اب تو میرے اوپر ایک ہی وحی آتی نازل۔ کیا بھائی وحی ایک ہی آ رہی ہے کہ اب تیرے کو یہ چلنا ہے، اب تیرے کو یہ چلانا ہے۔ تو مامون رشید نے کہا کہ اس کا سارا معاملہ سمجھ گیا، اس کو انہیں بھوکا تھا بیچارہ، بھوک کی وجہ سے دعویٰ کر دیا، اب اس کو لے کر دبا کے کھانا کھلاؤ، اب یہ دعوت نہیں کرے گا۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ دعویٰ کیسا کرتے ہیں؟ بھوک کے لیے، کھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب مسلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا میں نبی ہوں، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، تو ایک صاحب نے یہ کہا اس سے کہ وہ جو نبی ہے نا
وہ اندھوں کے سر پر ہاتھ، وہ اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بینائی واپس آ جاتی ہے، گنجوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بال واپس آ جاتے ہیں، کوئی کوڑ ایک بیماری ہوتی ہے، پورے بدن پر جو ہے وہ داغ دھبے ہو جاتے ہیں، کھاج کھجلی ہو جاتی ہے، تو کہا کہ وہ بدن پر کسی کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کا کوڑ کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم آپ کے علاقے کے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کب آپ ہمیں بلائیں گے۔ ہمارے علاقے میں لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، کانے پھر رہے ہیں، گنجے پھر رہے ہیں، آپ بھی کچھ ایسا معجزہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سب کو بلا لو، لائن میں لگا دو۔ اب وہ جو اس کے چیلے چپاٹے تھے، ماننے والے تھے، سب کو ڈھونڈ کے لا لیے، اندھے کو ڈھونڈ کے لا لیے، ایک آنکھ کا کانا تھا اس کو ڈھونڈ کے لا لیے، جس کے سر پہ بال تھوڑے تھے تھوڑے نہیں تھے اس کو لا لیے، جو ایک پاؤں سے لنگڑا تھا اس کو لا لیے، ایک ہاتھ سے معذور تھا اس کو لا لیے، لائن میں لگا دیے۔ اب جو اندھا تھا ایک آنکھ سے اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا، بھیجا دیا، جو گنجا تھا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بھیجا دیا، جو لنگڑا تھا اس کے پیر پر ہاتھ پھیرا، اس نے بھیجا دیا۔ یہ کون ہے؟ مسلمہ کذاب، یہ وہ ظالم ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھا۔ اب دوسرے دن، ایک دن ہو گیا، سب چلے گئے، ہاتھ پھیرا دے، دوسرے دن بیٹھا ہوا ہے، بھائی لے کر آؤ، لوگ آ رہے نہیں، کل ایسی لمبی لائن تھی، آج کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اب وہ چیلے چپاٹوں سے پوچھا، چیلے چپاٹے بھی خاموش ہیں، وہ بول رہے نہیں، کیا ہو گیا تمہیں، لے کر آؤ، میں انتظار میں ہوں، کل ایسی لمبی لائن لگی تھی یہاں پر، آج لائن نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ کہا کہ حضرت جو کانے آپ کے پاس آئے تھے نا کل، جن کی ایک آنکھ نہیں تھی، آپ نے ہاتھ پھیرے تو دوسری آنکھ بھی ختم ہو گئی اس کی۔ ایک پاؤں پہ لنگڑا تھا، آپ ایک پاؤں پہ ہاتھ پھیرے تو اس کا دوسرا پیر بھی چلا گیا۔ ایک ہاتھ سے معذور تھا، ایک ہاتھ پر ہاتھ پھیرے تو وہ دوسرا ہاتھ بھی چلا گیا۔ بعض لوگ تو مر گئے، پاگل ہو گئے، آپ نے ہاتھ پھیرا تو، کیونکہ وہ نبی تھوڑی ہے۔ لیکن اللہ نے سب کچھ دکھایا، لیکن لوگوں کو عقل نہیں آئی، لوگوں کو عقل نہیں آئی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینائی واپس آ جاتی، یہ دلیل ہے، لوگوں کے سامنے دلیل دی گئی، لیکن لوگ باز نہیں آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک مرتبہ فرما دیتے کہ یہ حضور نبی ہیں، آخری نبی ہے تو بہت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 مرتبہ فرمایا۔ قرآن کریم کی 100 آیات سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ بھئی اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، واش روم کا طریقہ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، پوری زندگی کا جو گزارنے کا طریقہ، وہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا، اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے۔ بھئی حضور نے بتایا کہ مسجد میں داخل ہونا ہے دائیں پیر سے، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہوئے داخل ہونا۔ اس کے بعد کہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو یقین ہے۔ جب حضور نے ساری چیزیں بتائی ہیں، اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو حضور یہ بھی بتاتے کہ میں آخری نبی نہیں۔ قرآن کریم کی 100 آیات سے یہ ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور کو آخری نبی نہیں مان کے کسی اور کو مانتا ہے تو وہ ان 100 آیاتوں کو بھی منکر ہو۔ اور الحمدللہ ہم اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ہم قرآن کی 100 آیات کے منکر ہو جائیں۔ اور 210 احادیث میں 210 احادیث ایسی ہیں کہ جن کو حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں جمع کیا ہے کہ 210 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اور الحمدللہ ہمیں سے بیوقوف نہیں ہے جو حضور کو آخری نبی نہیں مانیں گے، ہمیں حضور کی باتوں پر یقین ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، تو وہ سب صحابہ کو دیکھتے تھے۔ تو صحابہ ایسے تھے، کوئی وحی نازل ہو رہی تو وحی کو لکھ رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا تو قرآن کو لکھ رہے ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو لکھ رہے ہیں، یعنی سب صحابہ لکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی حضور کی ساری باتوں کو لکھوں گا، میں بھی حضور کی ساری باتوں کو لکھوں گا۔ اب وہ بعض صحابہ ہیں قرآن لکھ رہے ہیں، بعض صحابہ حدیثوں کو لکھ رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں لکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب لکھنا شروع کیا، اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا، جو ان کا گھر کا پورا کمرہ تھا، روم بھر گیا۔ وہ پتھروں پر لکھ رہے ہیں، تختیوں پر لکھ رہے ہیں، لکڑیوں پر لکھ رہے ہیں، پتوں پر لکھ رہے ہیں، ہڈیوں پر لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے پورا گھر ہی بھر ڈالے۔ اب وہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کو۔ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور کی باتیں ہیں، میں نے حضور کی باتوں کو لکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، تو ابوبکر نے کہا کہ دکھاؤ، دیکھے، کہا کہ آپ نے تو عجیب بات کر دی، کیا تمہیں لکھنا چاہیے تو حضور کی اچھی باتیں، قرآن نازل ہو رہا قرآن لکھو، حضور کی اچھی باتیں لکھو، حضور کا غصہ ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، حضور کا ڈانٹنا ہے، ڈپٹنا ہے، دھمکی ہے، یہ وہ سب چیزیں لکھ ڈالی تم نے، یہ چیزیں میں کو لکھو، تم صرف اچھی باتیں لکھو۔ انہوں نے سوچا کہ وہ تو تم لکھ رہے ہو، اس لیے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور اتنے دن سے ان کو دیکھ رہے تھے لیکن کبھی ٹوکا نہیں۔ اب حضور جب بیان فرما رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے 2-3 دن ان پر غور کیا، اس کے بعد بلا کر کہا کہ پہلے تم لکھ رہے تھے، تختیوں پر لکھ رہے ہو، پتوں پر لکھ رہے ہو، دیواروں پر لکھ رہے ہو، ہڈیوں پر لکھ رہے ہو، کپڑوں پر لکھ رہے ہو، اب کیا ہوا نہیں لکھ رہے؟ کہا کہ ابو بکر نے مجھے منع کیا ہے کہ حضور کی کوئی بات لکھنا نہیں،
نہیں، حضور کے اگر لکھنا ہے تو قرآن لکھنا ہے، نہیں تو حدیث لکھنا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ تو تم لوگ لکھ رہے ہو، امیر معاویہ جو قاتل ہوا یہ وہ لکھ رہے ہیں، تو لہٰذا مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لکھا. تو حضور نے جو یہاں پر فرمایا یہ وہ ایک حدیث ہے جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر کہ میری اس زبان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو باہر نکالا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ میری اس زبان پر اللہ کی نگرانی ہے، میری اس زبان پر اللہ کی نگرانی ہے. اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ نکلتا ہے. جس زبان سے حضور نے یہ فرمایا کہ میری اس زبان پر اللہ کی نگرانی ہے اور اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے، اسی زبان سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون. اسی زبان سے حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کیا کروڑ مرتبہ شکر ہے، ہم اس بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم کرنے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ہم مان رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے دعویٰ کرتا ہے میں بھی نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں ہوں، تو ایسے کسی آدمی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اپنے بچوں سے وہی پوچھنا ہے جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا، تو بھی ان کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ ایسا تو نہیں تو چند دن کے بعد مرتد ہو جائے گا. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے اتنا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی اچھا کام نہیں بھی کرتا ہے، اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، صرف اس عقیدے کے ساتھ، تو بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اس عقیدے کے ساتھ جب 1953 میں جنگ ہوئی اور 10,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 1953 میں جنگ ہوئی ہمارے پڑوسی ملک میں، 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا کس نے؟ قادیانیوں نے. ادھر قادیانی تھے لاکھوں، ادھر مسلمان تھے، اور ان 10,000 مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جو کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھے. ایک آدمی تھا ابھی شراب پی کر آیا، لیکن حضور کی ختم نبوت پر جان دے دیا، ختم نبوت پر جان دے دیا، گولی سینے پر کھا لیا. اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس کا مقام کیا ہوگا، کہاں ہوگا بعد میں؟ اب ہمارے سامنے تو کوئی لڑنے کو نہیں آ رہا ہے، بتاؤ کون ہم سے لڑ رہا ہے؟ کوئی بھی ہم سے لڑنے کو نہیں آ رہا ہے، کون ہم سے زبردستی نہیں کر رہا ہے. لیکن پیسوں کی خاطر، شہرت کے خاطر چند لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. اس لیے ہمیں کسی کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. نبی آخری کون ہے؟ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ختیجہ کے شوہر. یہ یاد رکھیں آپ، جو مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں جن کی وفات ہوئی، اور مسجد نبوی میں جن کی قبر مبارک ہے، جہاں ہم لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، جس کو روضہ مبارک کہا جاتا ہے، وہ ہے آخری نبی. جو زینب، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ کے والد صاحب ہیں، وہ ہیں آخری نبی. یہ آخری نبی نہیں ہے جن کو آج کل کہا جاتا ہے. اور جتنے بھی واقعات اسلامی، جتنے بھی واقعات جڑے ہوئے، 3 جگہ سے جڑے ہوئے. چھوٹی سی بات اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت امام مہدی کا واقعہ اور ختم نبوت کے سارے واقعے سمجھ میں آ جائیں گے کہ اسلام کا ہر واقعہ 3 جگہ سے جڑا ہے. جو ہو گئے وہ بھی، جو ہونے والے ہیں وہ بھی. کتنے جگہ سے جڑے ہیں؟ اسلام کا ہر واقعہ 3 جگہ سے جڑا ہے. ہر واقعہ مکے سے، مدینے سے، فلسطین سے. اب یہ معراج کا مہینہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر گئے. حالانکہ درجہ کس کا زیادہ ہے؟ بیت اللہ کا زیادہ ہے. اگر چاہتے تو بیت اللہ سے بھی آسمانوں پر جا سکتے تھے، پھر کیوں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ گئے؟ فلسطین میں ہے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ گئے. اور تمام نبی جو ہیں وہ بیت اللہ کے اندر جمع نہیں ہوئے، تمام نبی مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہوئے. تمام نبی کبھی مدینے کے اندر جمع نہیں ہوئے، تمام نبی مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہوئے. اب یہ ایک سوال ہے، کیوں؟ تو اللہ نے اس سوال کا جواب دے دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. ہم نے اس جگہ سے ابتدا سفر معراج کی اس لیے فرمائی کہ یہ برکت والی جگہ ہے. کیوں جگہ ہے برکت والی؟ کہ سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ فلسطین کے اندر آئے ہیں، اور فلسطین کے اطراف میں 5,000 نبی دفن ہیں. 5,000 نبی دفن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہونے لگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہونے لگی، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جب یہاں سے تم جاؤ گے تو ہماری قبر، ہماری جو ان کو اس زمانے میں اس طرح دفن نہیں کرتے تھے جس طرح میں، اس زمانے میں جو ہے وہ تابوت کے اندر رکھ کر دفن کرتے تھے.
جس طرح آج کل یہودی عیسائی رکھتے ہیں تابوت کے اندر، صندوق کے اندر دفن کرتے ہیں، تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی تابوت کے اندر دفن کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام وہ شریعت تھی، اب کوئی آدمی اعتراض نہیں کرتا ایسا کیسا، وہ شریعت الگ تھی، یہ شریعت الگ ہے۔ اس زمانے میں سجدہ کرنے کو سلام بولتے تھے، اب اگر کوئی آدمی سجدہ کرے تو شرک، مشرک ہے وہ۔ اس زمانے میں سجدہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، وہ سلام ہوتا تھا۔ وہ شریعت الگ ہے، یہ شریعت الگ ہے۔ اس زمانے میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہو رہے ہیں ایک ساتھ، 2 بچے ایک ساتھ ہو رہے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، 2 بعد میں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو دونوں بہن بھائی ہیں، اس زمانے میں دیکھا جائے تو دونوں بہن بھائی نہیں ہیں، شریعت الگ ہے، بدل گئی۔ تو یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہوئی، وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایک دن تم یہاں سے جاؤ گے، کیونکہ وہ فلسطین سے آئے تھے نا یہاں پر، موسیٰ علیہ السلام فلسطین سے آئے اور یوسف علیہ السلام فلسطین سے آئے، تو دونوں نے اپنی وفات سے پہلے کہا کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے فلسطین، ایک دن ایسا ہے کہ تم یہاں سے جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے بارے کے آخر رکوع میں اس واقعے کو بیان فرمایا، جب وہ جانے لگے، فلما فصل طالوت بجنود، ایک لمبا واقعہ ہے، جب وہ جانے لگے تو راستہ بھول گئے، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب ان کو حکم ہوا کہ تم یہاں سے جاؤ بنی اسرائیل، اب وہ جانے لگے، اب ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے، تو جب وہ جانے لگے راستہ نہیں مل رہا ہے تو حیران ہوئے، 40 دن تک پھرتے رہے، صبح سے جہاں چلتے شام کو وہاں پہنچ جاتے۔ تو جب ان کو سمجھ میں آیا، ایک ان کے اندر عمر دراز ایک آدمی تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک بات بھول رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے جب تم یہاں سے جانے لگو تو مجھے نکال کر میری قبر سے تابوت کو میرے کو لے کے جانا اور فلسطین میں میرے کو اندر مسجد اقصیٰ کے بازو فلسطین میں میرے کو دفن کرنا۔ جب ان کو یہ یاد آیا تو ان کی تابوت کو نکالا گیا، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو نکالا گیا اور لے جا کر مسجد اقصیٰ کے بازو دفن کیا گیا۔ تو اس لیے وہ برکت والی جگہ ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کے سفر کی ابتدا فرمائی، کیونکہ وہ برکت والی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تمام نبیوں کو جمع فرمایا، تو اس لیے تمام نبی یعنی آئے، تو اس لیے جتنے بھی واقعات جڑے ہوئے ہیں 3 جگہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ ملک شام کے اندر، دمشق کے اندر داخل ہوں، دمشق کے اندر جو مینارے سے اترے گا تو وہ بھی وہی ہے۔ امام مہدی کی پہچان کہاں ہوگی؟ مکے کے اندر پیدا ہوں گے، مدینے کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوں گے۔ دجال کہاں قتل ہوگا؟ مقام لطف پر قتل ہوگا، وہ بھی وہی ہے۔ یاجوج ماجوج کہاں نکلیں گے؟ وہ بھی وہی نکلیں گے۔ یعنی اسلامی واقعات جتنے بھی جڑے ہیں 3 جگہ سے جڑے ہیں، مکے سے، مدینے سے اور فلسطین سے۔ اس کے علاوہ اسلامی واقعات کوئی ہونے والا نہیں ہے، اور جتنے واقعات ہوں گے سب وہیں سے جڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے ہندوستان میں بیٹھ کر یا کسی اور بھی ملک میں بیٹھ کر یہ دعویٰ، دیکھو یہ سارے دعوے ایشیا کے اندر کیے جاتے ہیں، یہاں کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہیں بھی۔ ترکی کے اندر ایک آدمی ابھی دعویٰ کر دیا ہے، 250 سال کی بات ہے، میں مہندی ہوں بول کے دعویٰ کر دیا ہے، سر عام اس کو اسی وقت اسی دن جب وہ دعویٰ کیا اسی دن اس کو ڈھونڈا گیا، نکالا گیا، ڈھونڈ کر سر عام اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا، سر عام۔ اور اس کو پھانسی ویسے نہیں دی، جیسی بھی لگا کر، وہ بڑا جو ہے روڈ رولر وہ جیسی بھی ہوتی ہے اس سے لگا کر جو اس کو پھانسی دے کے سر عام اس کو بھی پورے شہر میں پھرایا گیا کہ وہ آدمی ہے کہ جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور یہ سب یہی ہے ایشیا کے اندر، یہاں کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، فلاں ہوں فلاں، کیونکہ غربت یہاں زیادہ ہے۔ اب جس کو کوئی کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، وہ کبھی بھی یہاں دعویٰ کر سکتا ہے میں یہ ہوں وہ ہوں، اور اس کے ماننے والے۔ اس لیے مولانا ارشد القاسمی صاحب تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ ہماری زمین کی مٹی ایسی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بندے مل جاتے ہیں۔ اس لیے گوہر نے اس کو گوبر شاہ بولنا، یونس الگوہر شاہ۔ اب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا میں خدا ہوں، اب اس نے سوچا ہے کہ یار لوگ امام مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ مان رہے نہیں ہیں، لوگ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لوگ مان رہے ہیں، میں قصہ ختم کرتا ہوں، میں خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہوں، بات ہی ختم ہو گئی۔ خود کو خدائی کا دعویٰ کر دیا، اب اس کو ہزاروں لوگ ہیں اس کو ماننے والے، اس کو خدا مان رہے ہیں، ان کا کلمہ بھی بدل گیا، لا الہ الا اللہ گوہر شاہ رسول اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نواشے، انہوں نے کلمہ بھی بنا لیا اپنا۔ تو ہماری زمین کی مٹی ایسی ہے، یہاں انگریز اگر 1 سال رہ گیا تو نہیں بولتا میں بھی ہندوستانی ہوں۔ کل تک وہ جو چھوٹی جات کے لوگ ہیں، جب یہ گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو وہ بولتے تھے ہم ہندو نہیں ہیں، لیکن اب وہ بولتے ہیں ہم بھی ہندو ہیں۔ وہ امبیڈکر کو مانتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو ہماری زمین کی مٹی ہے ایسی، یہاں پر ہر آدمی بدل جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کے کانوں میں دل تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح کا دعویٰ کرے گا، ہمیں اس دعوے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بھی دعوے کو نہیں ماننا ہے۔ ہمارے نبی وہی ہیں جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے آخری نبی وہی ہیں جو عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی وہی ہیں جو خدیجہ کے شوہر ہیں، جو یہاں نہیں ہے، جو مدینے میں ہے، جو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں جن کی وفات ہوئی ہے، 63 سال جن کی عمر ہے 63، وہ ہیں ہمارے نبی۔ ابو بکر عمر عثمان علی جن کو ماننے والے تھے وہ ہمارے نبی ہیں۔
علی کے جو سسر تک وہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی نہیں ہیں۔ تو اس لیے باتیں بہت ہیں، باتیں اتنی ہیں، باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں ختم دیکھو دو چیزیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ماننا ہے۔ قادیانی بھی حضور کو نبی مان رہے ہیں، لیکن قادیانی حضور کو آخری نبی نہیں مان رہے ہیں۔ وہ تو چک چکا کہتے ہیں ہم مان رہے ہیں حضور نبی ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں بولتے کہ آخری نبی ہے، وہ بھی مان رہے ہیں، لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا، نبی کا جو ہے دیوانہ یہ گن تو وہ گائے گا، زبان و قلب سے لگا نعرہ ختم نبوت کا، زبان و قلب سے، زبان سے بھی اور دل کے اندر سے بھی یہ نعرہ لگانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ نبی کا جو ہے دیوانہ یہ گن تو وہ گائے گا، جو نبی کا دیوانہ ہے مانے گا حضور کا آخری نبی، اب جو نہیں مان رہا وہ نہیں مانے گا۔ تو وہ حضور کو نبی مان رہے ہیں لیکن حضور کا آخری نبی نہیں مان رہے۔ جتنے بھی نبی آئے اور جتنی بھی ان کی امتیں آئی، ان امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو نبی تھے ان نبیوں کو صرف نبی ماننا ضروری تھا، صرف ایک بات ماننا ہے، ان کو دو بات ماننا تھا کہ بھئی یہ نبی ہیں اور ہمارا رب ایک ہے، بس اتنی بات، یہ ہمارے نبی ہیں بس۔ لیکن جب ہم آئے، ہم اپنی قسمت پر ناز کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں، ہمیں دو باتیں ماننا ہے، حضور کو نبی بھی ماننا ہے اور حضور کو آخر نبی بھی ماننا ہے۔ وہ ان کو ایک بات ماننا تھا، ان کو ایک ہی بات ماننا تھا کہ وہ اپنے نبی کو نبی مان رہے ہیں، لیکن ہمیں دو بات ماننا ہے کہ حضور کو نبی بھی ماننا ہے اور حضور کو آخر نبی بھی ماننا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ اور اس کے بعد درجہ آتا ہے تحفظ ختم نبوت کا۔ تحفظ ختم نبوت کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہر مسلمان کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہر مسلمان کی، کہ وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، جن کا نام محمد ہے، اور جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں پوری مخلوق کے لیے نبی ہوں۔ جو پہلے نبی آتے تھے کسی ایک بستی کے لیے آ رہے ہیں، کسی ایک علاقے کے لیے آ رہے ہیں، کسی ایک گاؤں کے لیے آ رہے ہیں، کسی ایک شہر کے لیے آ رہے ہیں، کوئی اپنی ایک صرف بستی کے لیے آ رہے ہیں، اپنے خاندان کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حضور نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا۔ حضور نے فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس میں جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، جن کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا، اب یہ حدیث ختم نہیں ہے، آگے فرمایا کہ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، تم یاد رکھو کہ نبوت کا جو دروازہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر ختم کر دیا ہے، اور الحمدللہ ہم حضور کی بات کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کو ماننے والے ہیں، حضور کو سچ ماننے والے ہیں، حضور کی ہر بات کو ماننے والے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا عمر بن عاص سے کہ میری اس زبان پر اللہ کی نگرانی ہے۔ اگر آپ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں تو جو حضور نے فرمایا، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میری زبان پر اللہ کی نگرانی ہے، تو حضور کی اس بات پر اعتراض آتا ہے۔ اور ہم اتنے بیوقوف نہیں کہ حضور کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کسی بات پر بھی اعتراض کر سکیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم حضور کی کسی بات پر، اور اگر کوئی آدمی حضور کو آخری نبی نہ مان کر کسی اور کو مانے گا تو قرآن کریم کے اندر 100 آیات ہیں جن کا منکر ہے یہ آدمی۔ اب قادیانی کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے، قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی 100 آیاتوں کے منکر ہیں اور 210 احادیث کے منکر ہیں۔ اب جو آدمی قرآن کریم کے صرف ایک نقطے کا بھی منکر ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے اسلام کا اس کا۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ بہت ساری نہیں ہے بات آئی سمجھ میں، ہم نے بات سمجھ لی، جو یہ باتیں سمجھی ہیں ہم نے ان باتوں کو اپنے گھر میں بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ اب کیا ہے، ہم مزے کے لیے سن رہے ہیں، مزے کے لیے آج کل جو جلسے بھی ہو رہے ہیں مزے کے لیے سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ ہم سن کر سن ہو گئے، بیانات سن کر سن ہو گئے۔ تو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو کانوں سے سن کر دونوں سے اپنے دل کے اندر اتارنا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے، اور انہی باتوں کو اپنے کبھی میں بارہا کہتا ہوں کہ کبھی آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بچیوں کو سب کو بٹھائیں اور اس عنوان پر بات کریں کہ ہمارے نبی کون ہے، ہمیں کس کو ماننا ہے، کس کو فالو کرنا ہے۔ بیٹا میں بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، چند دن کے بعد مر جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مرتد ہو جائے میرے بعد، کہیں ایسا نہ ہو۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کی اولاد مرتد ہو گئی، جن کی اولاد، امام حسین کو قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے، پکے نمازی تھے۔ تو اب یہ نہ سوچے کہ میری اولاد تو بہت یہ ہے وہ ہے، اولاد نمازی سے نہیں پڑے تو کہاں سے ماننے کی بات ہے، کہاں سے ماننے کی بات؟
تو ہمیں اپنے گھر میں کبھی کبھی بیٹھ کر، کبھی مہینے میں، سال میں، 6 مہینے میں، کبھی جب وقت مل جائے تو بیٹھ کر اس عنوان پر بات کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ ہمارے نبی کون ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ اب کیا ہے، صبح سے شام تک کما کر آئے، رات کو آئے، کھا گئے، سو گئے، صبح پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر کھا کر سو گئے، صبح پھر چلے گئے، بس ایسی زندگی گزر رہی ہے۔ چند دن کے بعد اگر ہم نے خود نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہے، اگر اپنے بچوں کو ان باتوں کو نہیں بتایا اور اسی طرح زندہ سے چلے گئے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ مرتد ہو گیا، تو پھر بھی یہ گارنٹی نہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہم سے، پوچھیں گے ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کو نہیں بتائے، اس لیے ہمیں بتانا ہے، اپنے ہر بچوں کو بتانا ہے۔ یہ سارے جو واقعات جو ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں، دین کا علم میں نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، بس یہ آخری بات، ایک کتاب بتاتا ہوں، اگر یہ کتاب پڑھ لیے اور یہ کتاب کو لکھنے والے ایسے حالات میں لکھے، اس کتاب کو ایسے حالات میں لکھے کہ جب پارٹیشن کا دور تھا 1947، جب جو ہے اس سے پہلے جب مسلمانوں کو مرتد کیا جا رہا تھا، جب ایک سماج ایسا اٹھا کہ جو مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، تو اس وقت میں 2 کتابیں لکھی گئی، 2 کتابیں، ایک تقویۃ الایمان، وہ کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ایک جو بہت مشہور کتاب ہے، اس کتاب کو آپ خرید لیں، اس کتاب کو لے لیں، بہت چھوٹی کتاب ہے، اگر اس کتاب کو پڑھ لیے تو انشاءاللہ اگر آپ کی گردن پہ کوئی چھری بھی رکھ دیے اور جہاں دماغ پر اگر کوئی بندوق بھی رکھ دیے، پھر بھی آپ اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹو گے نہیں۔ ایسی کتاب، اور ایسے حالاتوں میں اس کتاب کو لکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا قبول فرمایا کہ اگر اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اس کتاب کو صرف پڑھ لے، وہ بھی آدھا مول صاحب مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت و رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کتاب لکھی تعلیم الاسلام، بہت مشہور کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے تعلیم الاسلام۔ اس میں ایسے ایسے عقائد، یعنی ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ نماز کیا ہے، اب نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک نیا آدمی ہے، اس کو بتائے نماز، اس کو نہیں معلوم نماز کیا ہے، اس میں اتنا چھوٹا سا باریکی بتایا کہ نماز کیا ہے، سب لوگ مل کر جو مسجد میں ایسا کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، یعنی اس میں ساری چیزیں۔ اتنی موٹی کتاب ہے، زیادہ موٹی نہیں، ہر آدمی اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھ لے اور ہر دن شام میں 10 منٹ اس کتاب کو پڑھے۔ جو دوسری کتابیں بھی پڑھے آپ نے، دوسری کتاب کو منکر نہیں ہے، لیکن اس کتاب سے آپ کا عقیدہ نہیں بنے گا، اس کتاب سے آپ کا عقیدہ بنے گا۔ تعلیم اسلام، یہ میری طرف سے مجھے چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے یا اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے یا کچھ بھی سمجھتے ہوئے کہ میری اس بات کو دل کے تختے پر لکھ لیں، نام لکھ لیں، تعلیم الاسلام۔ یہ کتاب آپ کو مل جائے گی بہت آسانی سے، اور لگتا ہے کہ دوسری لینگویج میں بھی ہے شاید یہ کتاب، اردو کے علاوہ دوسری لینگویج میں ہے کہ نہیں ہے، دوسری میں مل جائے گی آپ کو، انگلش میں تو مل جائے گی پکا، ہندی میں مل جائے گی۔ یہ کتاب رکھ لیں آپ، اس کتاب کو روزانہ 10 منٹ پڑھیں آپ، بس سب کو بٹھا کر 10 منٹ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، اسلامی گھر۔ ابھی ہم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی وہاں پر ایک بات کہ جو اتنے سارے جو واقعات ارتداد کی جو لہر پھیلی ہوئی ہے اور جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جو ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ سارے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ گھر اسلامی گھر نہیں ہے، گھر اسلامی گھر نہیں ہے، گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے۔ تو اب اس کتاب کو لے لیں، تعلیم اسلام کو، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے حالاتوں میں اس کتاب کو لکھا۔ انگریزوں کو جب معلوم ہوا، وہ تو آزاد ہو گیا دیش، انگریزوں کو معلوم، تو انگریز حیران ہو گئے اس کتاب کو پڑھ کر، کیونکہ اس زمانے کے انگریز کو اردو بھی پڑھنا آتا تھا۔